فرماتے ہیں پانچوں نماز با جماعت ادا کرنے، غور کریں، پانچوں نماز با جماعت ادا کرنے اور مستحب اوقات میں سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رہنا چاہیے۔ دیکھیں آج کل ہم تو ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بس جاؤ ذکر کرو، بس جاؤ ذکر کرو۔ اس سے آگے چل کے مرید کی یہ بھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ مرشد نے کہا ہے کہ ذکر کرو، بس اسی میں ہی فائدہ ہے، وہ آگے چل کے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قربان جائیں، اس نے تربیت میں کتنا احتیاط کیا ہے۔ شروع تربیت کہاں سے کرتے ہیں؟ جو فرائض اللہ نے کلمے پڑھنے والے مسلمان پر لازم کیے ہیں اس سے شروعات تبلیغ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانچوں نماز با جماعت، ایسے بھی نہیں چھوڑتے کہ پانچوں وقت نماز ادا کریں، نہیں، کہتے ہیں کہ پانچوں وقت نماز با جماعت ادا کرنے اور مستحب اوقات میں سنن مؤکدہ، قربان جائیں یہ مؤکدہ سنت کی بھی تلقین کر رہے ہیں اپنے مرید کو، یہ ظہر کی اور فجر کی یہ مؤکدہ، مغرب کی یہ مؤکدہ سنت ہے نا، اس کی بھی ساتھ تلقین کر رہے ہیں کہ کہیں اس کو نہ چھوڑے اور ذکر کثرت کرتا رہے اور آگے چل کے کہے کہ نہیں مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے کہ پانچوں وقت نماز با جماعت ادا کرنے اور مستحب اوقات میں سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رہنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کھانے، سونے، آنے اور جانے، غرض تمام اوقات میں ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں ذکر کا طریقہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، اس کے مطابق ذکر کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تربیت فرما رہے، کیا فرمائے؟ ذکر کا طریقہ جو تمہیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق کریں، یعنی جو طریقہ مرشد نے سکھایا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں بھاگنا کہ میں بھی ذکر کر رہا ہوں بس اس طریقے سے، نہیں، جو پیرانے کے بار کے ترک میں، طریقے میں ذکر کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے، یعنی تمہیں اپنے مرشد نے بتایا کہ لطیف قلب میں جا کے یوں ذکر کرو، لطیف روح میں جا کے یوں ذکر کرو، اس طریقے سے ذکر کو جاری اور ساری رکھو۔ فرماتے ہیں کہ اس طریقے مطابق ذکر کرتے رہیں، اگر ذکر اور جمعیت میں فتور اور خلل محسوس کرے۔ اب اس ساری باتوں کے بعد فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذکر میں اور آپ کی جمعیت میں، سکون میں ایک فتور واقع ہو جائے، ایک ذرا سا معاملہ پیدا ہو جائے کہ آپ کو ذکر کرنے میں سکون نہ ملے، چین نہ ملے، آپ کی جمعیت قلبی وہ ختم ہو جائے اور اس میں خلل محسوس کریں، تو فرماتے ہیں اول اس فطور کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ یہ پیدا کیوں ہوا ہے۔ طریقت میں فطور آتے رہتے ہیں سالک کو، مگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ فطور، بے سکونی، بے آرامی ہو گئی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کہیں یہ معاملہ اس وجہ سے میرے ذکر کا سکون اور جمعیت قلبی ختم ہو گئی، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے اس سے متوجہ ہو، اب کیا کرنا چاہیے، مرشد کی طرف رجوع کرے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نماز با جماعت چھوٹ گئی، ذکر میں خلل آتا ہے، سنن مؤکدہ چھوٹ گئی، ذکر میں خلل آتا ہے، صرف یعنی مرشد کی آداب تو ایک جگہ، یہ تو الگ بات ہے، یہ بھی ہوتا ہے، مگر پانچوں وقت نماز میں کسی بھی نماز میں تھوڑی سی سستی غالب آ گئی، ذکر میں فطور آ جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے، سالک پریشان ہو جاتا ہے، اب میرا ذکر تو صحیح نہیں ہو رہا، سکون بھی نہیں مل رہا۔ تو فرماتے ہیں پہلے ایسا نہیں کہ وہ آپ کی عادت پڑی رہے کہ آپ نمازوں میں سستی کرتے رہے
اور پھر ذکر کی کوشش کرے، استغفار پڑھے گے کہیں ذکر درست ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مؤکدہ سنت، اخلاق، آداب، 5 وقت نماز باجماعت، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر ذکر میں اگر فطور آ جائے تو پہلے اس کو درست کریں، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں پھر بارگاہ خداوندی میں التجا اور زاری کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی کرنی چاہیے۔ آپ کی نماز میں خلل آ گیا، اس کے بعد آپ نے نماز تو درست کی، مگر ذکر میں فطور آ گیا، وہ بھی درست ہو گیا، مگر جس کی وجہ سے ہوا اس وجہ سے اللہ کے حضور میں استغفار کرے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور ظلمت اور تاریکی کو دور کرنے کی کوشش اور صحیح کرنا چاہیے، اور اس میں شیخ اور پیر و مرشد کو وسیلہ بنانا چاہیے جس سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام مشکل امور کو آسان کرنے والا ہے، والسلام۔ تو اس مکتوب شریف سے معلوم ہوا کہ اس راہ میں فطور آ جائیں، اللہ کے حضور میں استغفار بھی پڑھیں اور اپنی غلطیوں کو بھی درست کریں، اور اس کے بعد اپنے مرشد کو وسیلہ بنائیں۔ کیا وسیلہ بنائیں؟ کہ ذکر کس وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ذکر میں فطور آ جاتا ہے، پھر سالک کیا کرتا ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے اپنی کوتاہی بھی درست کی اس نے، اور ذکر بھی معمولات کی وجہ سے شروع کیا اس نے، اور پھر اب بھی اس کا ذکر درست نہیں ہو رہا، تو اب اللہ کے حضور میں مرشد کو وسیلہ بنائیں۔ کہ مرشد کو وسیلہ بنانے کا مقصد یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تصور پکڑے کہ وہ سامنے بیٹھا ہے، اور حالت مشاہدہ میں ان سے فیض اخذ کریں، فیض طلب کریں کہ ان سے فیض آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے نا، مرشد کو وسیلہ بنائیں گے، تو آپ کا فطور چلا جائے گا اور ذکر درست ہو جائے گا، اور پھر یہ راہ سلوک کی منزل آسانی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے عمل کرنے کی توفیق۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔